السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مسلمز کارنر، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے رہتے ہوں گے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے چینل سبسکرائب کرنے سے مجھے حوصلہ ملے اور میں زیادہ سے زیادہ اچھی ویڈیوز بنا سکوں۔ آج ہمارا واقعہ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے بھی بہت سے واقعات ہوئے تھے، اس کے بعد تو بہت زیادہ واقعات ہوئے، لیکن جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کا ایک واقعہ ہے جو میں آج آپ سے بیان کرنے لگا ہوں۔ تو آپ نے واقعہ سنتے رہنا اور اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بالکل بھی، کیونکہ آپ یہ واقعہ سنیں، دوسروں لوگوں تک شیئر کریں، اور اگر شیئر نہیں کر سکتے تو دوسروں لوگوں کو سنائیں۔ یہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ وہ کچھ یوں کہ یہ وہ رات تھی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دنیا کی شان تھی وہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو ایک شہر تھا مدین جو کہ بہت گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے، جس طرح ہم سب رات کو سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو انہیں ایک دم سے عجیب سی خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اس وقت منظر تھا وہ بہت خوفناک خطرناک تھا، اور 14 ٹاور 14 ستون جو کہ اس محل کے تھے، کس طرح کے محل کے، وہ گر گئے، ٹوٹ گئے، نیچے گر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ کسریٰ کا محل اتنا مضبوط تھا، اس نے اتنی مضبوطی سے بنایا ہوا تھا کہ اسے کوئی چیز بھی نہیں توڑ سکتی۔ تو وہ ایک دم سے عجیب سی خوفناک سی آوازیں آئیں، اور وہ کسریٰ کا محل کے 14 ستون نیچے گر گئے۔ کسریٰ جو تھا وہ رات کو پوری رات وہ جو ہے نا ڈر میں تھا، خوف میں تھا، اور اس نے اپنے کچھ جو مذہبی اس ٹائم ہوا کرتے تھے لیڈرز وغیرہ، مذہبی رہنما، اس نے اپنے ملک میں بلایا کہ ان سے کوئی اس بارے میں تبادلہ خیال کیا جا سکے جیسے ہی صبح ہوتی ہے۔ وہ اسی بارے میں بات چیت کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ایک اور واقعہ ہو گیا کہ کسریٰ جو ہے وہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اپنے تاج کے ساتھ۔ تو ایک شخص آیا اور اس نے اپنے گھوڑے سے اترا اور جا کے فوراً اس کے پاس گیا اور ایک خط لایا۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ وہ آگ جو 1000 سالوں سے جل رہی تھی وہ ایک دم سے بجھ گئی۔ یہ جو خبر تھی اس نے کسریٰ کو اور ڈرا دیا، وہ پریشانی کی حال میں تھا، وہ اور پریشان ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ ایک ایرانی قاضی تھا تو اس نے ایک خواب دیکھا۔ وہ جا کے بادشاہ کے قدموں میں بیٹھا اور اس نے اپنا خواب بتایا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے خواب میں 100 کے قریب عرب سے آئے ہوئے اونٹوں کو دیکھا جو کہ پھیل گئے دریائے دجلہ کی طرف، اور جو ایران ہے جہاں بادشاہ کا محل تھا کہتے کہ اس کے پورے ایران میں پھیل گئے۔ تو کسریٰ نے جب اس سچے اور ایماندار شخص کا جب خواب دیکھا تو وہ اور پریشان ہو گیا۔ جب ایک شخص ایک چیز سے پریشان ہوا، پھر دوسری، پھر تیسری، تو وہ بہت پریشان ہو گیا، اور اس نے اپنی جو پہلی تھی اس کو سلجھانے کی کوشش کی۔ تو اس نے جس شخص نے خواب دیکھا تھا جو کہ قاضی تھا، اس نے قاضی کو کہا کہ تم کس کے علم پر اور کس کی امانت داری پر یقین رکھتے ہو؟ تو اس قاضی نے کہا کہ اس کا آسان سا جواب تھا، اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرب میں کچھ خاص ہوا ہے۔ تو جیسی کسریٰ کو یہ پتہ چلا تو اس کسریٰ نے جو ہے نعمان بن منذر جو کہ گورنر تھا عراق کا، اس نے یہ خط بھیجا کہ اگر کوئی بھی وہاں اچھا عالم ہے تو جو کہ بہت علم والی چیزیں جانتا ہو تو اسے ادھر بھیج دو تاکہ میں اس سے اپنے سوالوں کے جوابات پوچھ سکوں۔ جیسے ہی اس نعمان بن منذر کو خط ملا تو وہ سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی خاص مسئلہ ہوا ہے، تو اس نے اپنا ایک عالم عبد المسیح بن عمر کو
مدین فوراً روانہ کیا۔ جو وہاں کا حکمران تھا اس نے، جو بادشاہ تھا اس نے پھر فوراً اسے کسریٰ کی طرف روانہ کیا، اور کسریٰ نے تمام بات اس کو بتائی، تو اسے اس کے بارے میں کوئی اتنی علم نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ میرے ایک چاچو ہیں ستی، جو کہ دمشق کے قریب رہتے ہیں، اور ان کے پاس کافی علم ہے جس سے وہ اس کا جواب دے سکیں۔ جیسے ہی کسریٰ کو یہ پتہ چلا تو اس نے اپنے واقعات جو اس کے ساتھ ہوئے تو اس نے اس کا جواب چاہیے تھا، تو اس نے کسریٰ نے اس عبد المسیح کو اجازت دے دی کہ تم جاؤ اور اپنے چچا کے پاس جاؤ اور ان سے یہ تمام واقعات کا پس منظر جان کے آؤ۔ جو کہ دمشق کے جو ستی تھے، عبد الستی جو اس کے چچا تھے، وہ دمشق کے کافی اچھے عالم تھے، تو وہ جیسے ہی وہاں ان کے پاس پہنچا تو وہ بالکل جس طرح ایک شخص بیماری کی حالت میں اور اب بھی وہ پیارا ہونے لگتا ہے اللہ کو، تو اسی طرح ان کی حالت تھی، اور وہ بس ان کی موت بہت قریب تھی۔ ان کے اندر اتنی بیماری کی شدت تھی کہ وہ بولنے کے بھی قابل نہ رہے۔ تو جیسے ہی وہ عبد المسیح ان کے پاس گیا تو وہ بالکل ایک دم سے، جو ستی تھے وہ بالکل تبدیل ہو گئے، اور جو کہ موت کے قریب تھے، اور انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور رونا شروع کر دیا خوشی میں، اور وہ ابھی اس طرح لگ رہا تھا جیسے زندگی کے دروازے ہیں نہ کہ قبر کے۔ تو انہوں نے آنکھیں کھولی اور کہا، اس عبد المسیح کو کہا کہ وہ جو 14 ستون ہیں وہ گر گئے ہیں، تو اس نے کہا ہاں گر گئے ہیں۔ پھر اس نے کہا وہ جو آگ وہ ہزار سالوں سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی، اس نے کہا ہاں وہ بھی بجھ گئی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ شخص نے خواب دیکھا جس میں اس نے دیکھا کہ عرب سے کوئی گھوڑے تم لوگ کی جانب آ رہے، تو اس نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہوئے چچا جان۔ تو ستی تھا، اس نے یہی کہا کہ ایک ایسا شخص آ رہا ہے جو کہ پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ یہ باتیں کہہ کر وہ اس دنیا سے تشریف لے گیا اور وہ اللہ کے سپرد ہو گیا۔ تو یہ جو چیزیں ستی نے کہیں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی وقت ہوئی، اور پھر بعد میں پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کو فتح کیا، اور یہ سب بات جانتے ہیں۔ لیکن جب وہ یہ خبر لے کے ایران کے پاس گیا، کسریٰ کے پاس، تو وہ اس خبر سے نہ مانا، اور بعد میں پھر آپ خود ہی جان سکتے ہیں کہ ایران کے محل کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مجھے امید ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو واقعہ ہوا یہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ کل نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔